يا ابن عمر ده اها يعني وديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم بھائی میرے ساتھ مل کے سفر کی دعا پڑھیں. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. آپ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار دوبارہ موقع دیا، اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر میں حاضری دینے کی توفیق دی. یہ وہ مقام ہے، ایسی سرزمین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کی قسمیں کھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. یہ وہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. فرمایا کہ جو اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے یہ امن والی جگہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمارے لیے نشانیاں بنائی ہیں. یہ مقام ابراہیم یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. حجر اسود یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اسی طرح صفا مروہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. ومن دخلہ کان آمنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 9 سے 10 سال یہاں پہ ان لوگوں کو دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے جتنا ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اے علی آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے، یہ کچھ امانتیں ہیں، دیکھیں کیسے آپ صادق الامین ہیں. یہ ان کا معاذرہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کیا فرما رہے ہیں؟ اے علی یہ کچھ امانتیں ہیں. کن کی امانتیں تھیں؟ انہی لوگوں کی جو مکہ میں رہتے تھے، جو کفار تھے، انہوں کی امانتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جائیے اور یہ امانتیں آپ واپس کر کے پھر آئیے. اور انہوں نے معاذرہ کر لیا